اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دن تو تھا شرح صحیح بخاری کا، نارملی ہم جمعہ کو وہی کرتے ہیں، اور اس میں ہم نے شروع کرنی کتاب المزارات، جو کہ یہ ہمارے ہاں عام ہے، بلکہ ساری دنیا میں ہی ہے تقریباً، وہ کہ زمینوں کو ٹھیکے پہ دے دینا، عام الفاظ میں سمجھ۔ تو وہ زمین کسی کی ہوتی ہے لیکن اس پہ جو ہے وہ مزارے رکھ لیتے ہیں۔ مزارے تو سمجھتے ہو نا، ساروں کو پتہ مزارے کا، بس وہ اس کے متعلق ہے وہ ساری۔ شروع تو میں نے وہی کرنی تھی، پھر میں نے ارادہ بدل دیا، اس لیے کہ اس کی جو انٹروڈکشن ہے وہ کافی بڑی کر دی ہے جان بوجھ کے میں نے، اور وہ نعم الباری کی بجائے میں نے اپنی وہ اس کی جو شرح ہے اس کی کوشش کی ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو ایک گو میں، یعنی ایک درس میں اس کا انٹروڈکشن مکمل ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی 1-1.5 گھنٹہ چاہیے، تو کوشش کریں گے کل جو ہے وہ اس کو کرنے کی، ٹھیک ہے۔ تو آج چونکہ ٹائم کم رہ گیا تھوڑا سا، تو اس لیے آج یہ فتاوی شامی سے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آگے رد المختار بالمعروف فتاوی شامی، کتاب الصوم، اور ہم اس میں کر رہے ہیں یہ فصل فی عوارض المبیحہ لعدم الصوم، فیکٹرز لیڈنگ ٹو دا exemption فرام فاسٹنگ، ٹھیک ہے۔ اس میں اب آگے ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا، ہم نفلی روزے کے متعلق بات کر رہے تھے، تو اب نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے نفلی روزے کو توڑنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو ہے میں نے لکھ دیا نفلی روزہ توڑنا، جو کہ ہم کامن لینگویج میں استعمال کرتے ہیں، لیکن شریعت میں اس کا لکھا ہوگا نفلی روزہ افطار کرنا، ٹھیک ہے۔ اس میں 2 اوپینینز ہیں، 2 روایات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نفلی روزہ شروع کرنے والا اس کو توڑنے کا حق نہیں ہے، ماسوہ اس کے کہ اگر کوئی واقعی شرعی عذر موجود ہو، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ اس کے اندر رولنگ ہے۔ دوسری اس میں رولنگ یہ ہے کہ عذر نہ بھی ہو تو نفلی روزہ جو ہے وہ توڑنا وہ حلال ہے۔ یہ ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اپنی نیت یہ رکھے کہ میں بعد میں اس کی قضا کروں گا، ٹھیک ہے۔ سو 2 اوپینین آ گئی۔ نمبر 1 اوپینین یہ ہے کہ بلا عذر نہیں ہے، عذر شرعی ہو، عذر شرعی سمجھتے، عذر شرعی ہو تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، ورنہ نہیں توڑ سکتے نفلی روزہ۔ پہلی تو یہ ہوگی۔ دوسری اوپینین یہ ہے کہ بغیر وجہ کے بھی توڑ سکتے ہیں، لیکن اگر نیت یہ ہو کہ قضا کریں گے، اگر یہ نیت نہ ہو کہ قضا ہے تو پھر آپ روزہ نہیں توڑ سکتے، نفلی روزہ، رمضان کا نہیں، نفلی روزہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس روایت کو آگے انہوں نے یہ سارا دیا ہوا کہ کس کس نے اس روایت کو کوٹ کیا۔ اب اس میں نفلی روزہ توڑنے کے لیے ہم نے بات کی کہ کوئی وجہ ہونی چاہیے اس کی۔ تو یہ جو دعوت ہے جس کو شریعت میں ضیافت کہا جاتا، ٹھیک ہے، مہمان کی دعوت، مہمان کا کھانا، اس کو تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ عذر ہے جس کی وجہ سے میزبان یا مہمان روزہ توڑ سکتا، ٹھیک ہے، نفلی روزہ، رمضان کا نہیں۔ مگر پتہ اگر کہ حضرت جی نے کہا کہ وہ روزہ توڑ سکتا ہے تو رمضان میں کسی کی دعوت رکھ لو دوپہر کے کھانے کی یہ جو ہے نا، یہ کام نہ کرنا، نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ضیافت کا اہتمام کیا گیا ہو
جبکہ مہمان اور میزبان نفلی روزے سے ہوں تو ان کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے. مہمان یا میزبان، پراپر از یا میزبان. ٹھیک ہے، اس میں اگر یا دونوں بھی ہوں، مگر آپشنلی تو یہ ہوگا بندہ پہلے پوچھتا ہے کہ جی روزہ ہے آپ تو روزہ میں وہ دعوت دیو کہ جی میرا روزہ ہے. ٹھیک ہے، یا میزبان نے روزہ رکھا ہو، وہ کہ چلو میرا تو روزہ ہے لیکن ہو سکتا ہے مہمان کا روزہ نہ ہو جس کو بلا رہے ہیں، تو اس کو تو بلا کے کھانا کھلا دیں نا. تو یہ اور یا دونوں ہی اس میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، ایسے کر لیتے ہیں. یہ لو، ٹھیک ہے. اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو ہے وہ اس کو بیس بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، واقعہ کیا ہے کہ حضرت وہب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان اور ابو دردہ میں بھائی چارہ کرایا. جب وہ مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو ان میں آپس میں بھائی چارہ کروایا، جو انصار اور مہاجر تھے ان کے درمیان جب ہوا تھا. ایک مرتبہ سلمان رضی اللہ عنہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے تو ان کی بیوی ام دردہ رضی اللہ عنہ کو بہت برے حال میں دیکھا. ان سے پوچھا یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے بھائی ابو دردہ جن کو دنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، یہ اس کی وجہ ہے. یعنی ان کو غرض ہی نہیں رکھتے تو میں نئے کپڑے پہن کے جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے، تو وہ والا معاملہ آ جاتا ہے نا. پھر اتنے میں ابو دردہ بھی آ گئے اور ان کے سامنے کھانا حاضر کیا اور کہا کہ کھانا کھاؤ. انہوں نے کہا میں تو روزے سے ہوں. اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم خود شریک نہ ہو. اب ان کا نفلی روزہ تھا، رمضان کا روزہ نہیں تھا ابو دردہ کا. راوی نے بیان کیا کہ پھر وہ کھانے میں شریک ہو گئے، یعنی انہوں نے روزہ توڑ دیا. رات ہوئی تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ عبادت کے لیے کھڑے ہوئے اور اس مرتبہ بھی سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی سو جاؤ. پھر جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان فارسی نے فرمایا کہ اچھا اب اٹھ جاؤ. چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی. اس کے بعد سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، جان کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے ہر حق والے کے حق کو ادا کرنا چاہیے. پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا. یعنی آپ نے یہ جو پیچھے جو چیز ہے، تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، جان کا بھی حق ہے اور بیوی کا بھی حق ہے، اور حق ہر حق والے کا حق ادا کرنا چاہیے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈورس کیا. نمبر ایک اس میں یہ چیز ہوئی، اور نمبر دو یہ چیز ہوئی کہ جو انہوں نے روزہ توڑا تھا وہ بھی ساتھ ہی انڈورس ہو گیا، اس کی کنفرمیشن بھی ہوگی نفلی روزہ توڑنے کی. اس بنیاد پہ اس روایت سے یہ لیا گیا ہے کہ اگر دعوت ہو اور نفلی روزہ رکھا ہوا ہو، چاہے وہ مہمان نے رکھا ہو چاہے وہ میزبان نے رکھا ہو، تو وہ توڑ سکتا ہے. اب اس کی کنڈیشنز کیا ہوں گی، ٹھیک ہے، شرائط اس کی کیا ہوں گی، وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اس روایت کا جو ریفرنس ہے صحیح بخاری کتاب الصوم چیپٹر 51 حدیث کا نمبر 1968 1968. اب آگئی شرائط اس کی. شرائط میں عذر تب تسلیم کیا جائے گا، یعنی یہ جو دعوت کا عذر ہے روزہ توڑنے کے لیے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تب تسلیم کیا جائے گا کہ یہ واقعی وجہ بن سکتی ہے روزہ توڑنے کے لیے جب مہمان میزبان کے ساتھ کھانے کی شرط رکھ دے. ٹھیک ہے، جس طرح کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے شرط رکھی کہ جب تک آپ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ وہی چیز ہے. اور وہ اکیلا کھانے میں اذیت محسوس کرے، کہ وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا عام زبان میں، یار میں اکیلا ہی کھا رہا ہوں، سارے منہ دیکھ رہے ہیں، میرا تو اچھا نہیں لگتا مجھے کھاتے ہوئے. یہ ہے وہ اذیت. اس صورت میں میزبان جس نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے اپنے مسلمان بھائی کی اذیت کو دور کرنے کے لیے نفلی روزہ توڑ سکتا ہے، تاکہ اس کو یہ پریشانی نہ ہو کہ وہ اکیلا کھا رہا بیٹھا ہوا. کب توڑ سکتا ہے؟ اگر اسے یقین ہو کہ وہ اس نفلی روزے کی قضا کر لے گا. نمبر ایک.
بصورت دیگر یعنی اگر اسے یقین نہ ہو تو پھر میزبان اپنا نفلی روزہ نہ توڑے، کیونکہ اپنے آپ کو گناہ میں ملوث کرنے سے بچانا مہمان کی جانب رعایت کرنے سے بڑھ کر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو گناہ سے بچانا جو ہے نا وہ پہلے ہے، مہمان کا خیال کرنا بعد میں۔ آپ سمجھ گئے بات؟ اگر اسے پتہ ہے کہ میں قضا کر لوں گا تو پھر وہ روزہ بے شک توڑ دے، نفلی روزہ۔ نفلی روزے کی حالت میں زوال کا وقت نہ گزرا ہو، یعنی زوال سے پہلے پہلے کی بات ہے یہ، کیونکہ ضیافت زوال سے پہلے نفلی روزہ توڑنے کے لیے عذر مانا گیا ہے کہ اگر زوال کا ٹائم ابھی نہیں ہوا اور مہمان کی وجہ سے نفلی روزہ توڑنا پڑ گیا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے میں اکیلے نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے، تو پھر تو نفلی روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ زوال کے بعد اس کو یعنی دعوت کو عذر نہیں مانا جاتا، ٹھیک ہے۔ اور یار یاد نہیں ہے کہ زوال سے پہلے پہلے اگر نیت کر لی، یہ وہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مہمان یا میزبان قسم اٹھائے، ٹھیک ہے، جب مہمان یہ قسم اٹھائے کہ اگر دوسرے نے روزہ نہ توڑا، ٹھیک ہے، یعنی دو ہیں نا، مہمان اور میزبان، تو ہم سپوز یہ کر لیتے ہیں کہ میزبان کا روزہ ہے اور مہمان کا روزہ نہیں ہے، ہم یہ فرض کر لیتے ہیں، ورنہ جو ہم بات کریں گے وہ دونوں پہ اپلائی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تاکہ کنفیوژن نہ ہو اس لیے میں بات کروں، ورنہ کنفیوژن تو ایسے بڑی ہو جاتی ہے۔ مہمان کا روزہ نہیں ہے اور میزبان کا روزہ ہے، اور میزبان جو ہے وہ مہمان نے اسے کہا کہ بھئی تو میرے ساتھ کھانا کھا، میں نہیں کھاؤں گا جب تک تو نہیں کھائے گا، وہ کہے کہ جی میرا روزہ، میں روزہ نہیں توڑ سکتا، تم کھا لو، ٹھیک ہے۔ سینیریو سمجھ میں آ گیا نا، آسان الفاظ ہے۔ اب مہمان نے کیا کیا، اس نے کہا اچھا بات یہ ہے کہ اگر تو نہیں نہ کھائے گا میرے ساتھ تو میری بیوی کو طلاق ہے، تیری بیوی کو نہیں میری بیوی کو طلاق ہے۔ تو اس صورت میں کہا یہ گیا ہے کہ میزبان جو ہے، جو بھی روزہ دار ہے، وہ نفلی روزہ توڑ دے، تاکہ جو مہمان ہے تو اس کو اس اذیت سے نکالا جائے، اس کی قسم سے باہر نکالا جائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں، سمجھے۔ اس میں ویسے کہیں زوال کا اس میں آیا نہیں ہے قسم والے معاملے میں، سمجھے نا۔ ہاں وہ دعوت کے اس میں ہے، یہ ایک قسم ہے، اس میں کہیں مجھے نظر نہیں آیا تو اس لیے میں اس کو کہہ نہیں سکتا، لیکن بہرحال ایسی نوبت آنی دینی نہیں چاہیے کہیں پہ بھی۔ اچھا جی، اور اس کو چاہیے کہ پھر وہ روزہ توڑ دے، چاہے اس نے رمضان کی قضا کا روزہ رکھا ہو یا نفلی روزہ رکھا ہو، دونوں میں سے کوئی بھی رکھا ہو، کیونکہ وہ تو قضا ہے رمضان کی، وہ تو اگر وہ توڑنا پڑ گیا تو پھر بعد میں دوبارہ بھی قضا کر سکتا ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دوسرے نے پہلے کی قسم کے بعد روزہ نہ توڑا تو قسم اٹھانے والا خانس یعنی قسم توڑنے والا گناہ گار ہو جائے گا، جب اسکیل میں یہ آ جائے کہ دوسرے نے روزہ نہیں توڑا، ٹھیک ہے، اگرچہ روزے دار نے صرف زبانی طور پر روزہ توڑنے کا کہہ دیا مگر عملاً روزہ نہ توڑے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو بہت ضروری ہے سمجھنا، یہ اس میں نہیں، یہ ہر جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ دیکھو ایک چیز جو ہے نا، عمل ایک تو ہوتا ہے بندہ خود کرتا، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے عمل کسی دوسرے نے کرنا۔ آپ اگر کوئی ایسی قسم اٹھا لیں، ٹھیک ہے، جو کہ آپ نے خود کرنا تھا کام، اور پھر وہ آپ نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنی قسم توڑ دی، ٹھیک ہے، یہ تو ہے بڑا سمپل سا معاملہ۔ لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی قسم اٹھائی اور وہ ایسے کام کے متعلق ہے جو کرنا کسی اور نے ہے، تو جب تک آپ کو اس کے وہ کام نہ کرنے کا علم نہ ہو جائے اس ٹائم تک آپ کی قسم نہیں ٹوٹتی۔ جب آپ کو کنفرم ہو جائے، جس طرح یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے،
کہ قسم دی کہ میری بیوی کو طلاق ہے اگر آپ روزہ نہ توڑیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے میں نے روزہ توڑ دیا، لیکن اس نے عملی طور پہ روزہ نہیں توڑا، زبانی کلامی اس نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، تو جب تک اس کے علم میں روزے کا ٹوٹنا نہ آئے، زبانی کلامی نہیں، جب تک یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ اس نے یہ روزہ توڑا ہے یا نہیں توڑا، تب تک قسم کا اطلاق جو ہے وہ پینڈنگ رہے گا، جب تک اسے پریکٹیکلی اس کا علم نہ ہو کہ واقعی اس نے روزہ توڑا ہے یا نہیں توڑا. کیونکہ یہ جب ادر پرسن سیکنڈ پرسن نے کام کرنا ہے تو پھر اس کے ایکشن کی کنفرمیشن چاہیے قسم کے اطلاق کے لیے. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ ایسا ہوتا ہے نا، دیکھو نا، اب ہر کلچر کے لیے ہونا چاہیے نا شریعت میں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انڈیا میں شریعت یا پاکستان میں شریعت کچھ اور ہو، سعودیہ میں شریعت کچھ اور ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا نا، ٹھیک ہے، سیم ہوگی. ہاں وہ مختلف فرقوں کے حساب سے کوئی تھوڑا بہت فرق آ جائے، باقی تو بنیادی طور پہ تو سیم ہی ہوتی ہے ساری. سو ہر کلچر کے لیے جو ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہے ساری چیزیں، صرف آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز اس کلچر پہ فٹ آ رہی ہے. کیونکہ جس فعل سے طلاق دینے کی قسم کو مشروط کیا گیا وہ قسم اٹھا لینے والے نے نہیں بلکہ کسی اور دوسرے شخص نے کرنا تھا. یہ وہی بات سمجھائی جو ابھی. لہٰذا جب تک اس فعل کی تصدیق نہ ہو جائے تب تک وہ اپنی قسم پر عمل کرنے والا نہ ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات یا نہیں ٹھیک ہوگی؟ چلو شکر. اگر وہ یہ کہے کہ اگر تم نے روزہ نہ توڑا تو میری بیوی کو طلاق ہے، تب یہ صورت تعلیق الطلاق کے معنی میں ہے. یہ یہاں یہ سمجھتے جاؤ، یہ کیونکہ پوائنٹ ڈسکس ہو رہا ہے تو یہاں سمجھنا ضروری ہے. شرعی اصطلاح میں تعلیق الطلاق یا معلق طلاق اس طلاق کو کہتے ہیں جس کو کسی شرط کے ساتھ منسلک کر دیا جائے کہ جیسے یہ شرط پوری ہوگی طلاق ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کو معلق طلاق بھی کہتے ہیں یہ، اور اس کو تعلیق الطلاق بھی کہتے ہیں. ٹھیک، دونوں اس کے لیے ٹرمز یوز ہوتی ہیں. جس طرح زیر بحث مسئلہ میں طلاق کو دوسرے کے روزے سے توڑنے سے منسلک کیا گیا. اب جب اسے پتہ چلے گا کہ روزہ اسے توڑ دیا ہے پریکٹیکلی، اور پتہ کیسے چلے گا کہ ابھی مغرب کا ٹائم نہیں ہوا لیکن اس بندے کو کھاتے پیتے دیکھا گیا، ٹھیک ہے، اس سے کنفرم ہو جائے گا کہ ہاں واقعی اس نے روزہ توڑا. لیکن اگر کسی نے اس کو دیکھا نہیں اور مغرب کے ٹائم پہ اس نے کھایا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے زبانی تو کہہ دیا تھا کہ میں نے روزہ توڑ دیا لیکن اس نے عملاً روزہ نہیں توڑا تھا. ٹھیک ہے، اور جب یہ بات اس کو پتہ چلے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو طلاق والی قسم تھی وہ آپریٹو ہو جائے گی. جس طرح زیر بحث مسئلہ میں طلاق کو دوسرے کے روزے سے توڑنے سے منسلک کیا گیا. ٹھیک ہوگی بات؟ جب شرط پوری ہو جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. نیز طلاق کو ایک مرتبہ کسی شرط کے ساتھ معلق کرنے سے اس کے بعد خاوند اس شرط کو واپس نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے، اگر عورت کو حق طلاق دیا گیا ہے اور اس نے ایسا کیا تو اسے بھی معلق طلاق کو واپس لینے کا حق نہیں ہے. جس طرح ویسٹ میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ ان کا جو نکاح نامہ ہے اس کے اندر وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے جب تک عورت کو طلاق کا حق نہ دیا گیا ہو. تو طلاق کا حق دینا عورت کو یہ شریعت کے اندر ویسے بھی موجود ہے، ان کی وجہ سے نہیں کرنا پڑا. ہاں نہیں، خلا کے علاوہ بھی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان کی، لیکن شریعت نے یہ بھی کیا ہے کہ اگر آپ خاوند اختیار دے دے تب ہے نکاح نامے میں، جیسے کہ وہ اختیار دے دے کہ جی ٹھیک ہے اس کو بھی طلاق کا حق ہے، یہ طلاق دے ہے. ایک منٹ صبر کر. ٹھیک، اچھا جی، اس کے لیے طلاق صریح ہے جس کے لیے نیت شرط نہیں. لفظ طلاق صریح ہے جس کے لیے نیت شرط نہیں. اگر اس نے یہ کہا کہ یہ ایسا اگر ہوا تو تمہیں طلاق ہے، تو طلاق بڑی واضح ہے. اب اس میں چاہے اس کی نیت ہو یا نہ ہو اس کے اندر، ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے طلاق کے عدد کا، یعنی ایک طلاق، دو طلاق یا تین طلاق،
تو اگر قسم کے وقت اس نے عدد کی نیت کی تھی یا عدد بولا تھا تو پھر وہی عدد اپلائی کرے گا. یعنی اگر وہ قسم جو اس نے یا شرط اس نے رکھی کہ مثال کے طور پر جیسے ہم نے بات کی کہ اگر تو اپنے میکے گئی وہ تو اس نے کہا کہ تجھے 3 طلاق ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جب وہ میکے جائے گی تو 3 طلاق وہ ہو جائے گی. اگر اس نے کہا تجھے 2 طلاق ہے تو پھر 2 ہوگی، ٹھیک ہے، اور اگر اس نے کہا کہ 1 طلاق ہے تو پھر 1 ہوگی. لیکن اگر کوئی اس کے اندر اس نے عدد نہیں بولا کہ تجھے کتنی طلاقیں ہوں گی تو پھر 1 طلاق ہوگی. دیٹ از طلاق رجعی. یہ والی اسے طلاق رجعی کیوں کہتے ہیں کہ یہ جو عدت تو شروع ہو جائے گی اس ٹائم سے جیسی طلاق ہوئی تو عدت پوری ہونے کے اندر اندر وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن 3 طلاق میں سے اس کا 1 طلاق کا حق ختم ہو گیا، 2 رہ جائیں گے. یعنی پوری زندگی میں وہ بیوی کو 2 مرتبہ طلاق کا لفظ بول سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں بول سکتا، ٹھیک ہے. 1 ہوگی. سمجھ گئے بات؟ وہ جیسے دیوار پہ لکھو 3 لائنیں لگا کے اس میں 1 کاٹ دو، پیچھے 2 رہ گئی، ٹھیک ہے. اور دوسری کے بعد کیا ہوگا؟ دوسری کے بعد نکاح ختم ہو جائے گا، لیکن رجوع کی گنجائش ہے اس کے اندر. تیسری کے بعد تو نہ رجوع ہے تو نہ کچھ ہے، سیدھا سیدھا فارغ ہے. اچھا جی، کیونکہ وہ بائنا میں جو ہے وہ پھر نکاح جو ہے وہ دوبارہ نئے مہر کے ساتھ کرنا پڑتا. حلالہ کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر. انہوں نے حلالہ کا ٹول بنا دیا. یہ ہم پہلے کافی بحث کر چکے ہیں اس کے اوپر. اس سے متعلق جو اثر ہے یعنی وہ یہ ہے حضرت شابی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تجھ پر میں جس عورت سے بھی نکاح کروں تو اسے طلاق ہے، یعنی اس نئی بیوی کو طلاق ہے. تو حضرت شابی نے جواب دیا تو پھر اپنی بیوی کے ہوتے تو جس عورت سے بھی نکاح کرے گا اسے طلاق ہو جائے گی. جیسے نکاح ہوگا فسادی طلاق ہو جائے گی. چلو بات ختم ہو، ٹھیک ہے. یعنی اس کو اتنا بھی موقع نہیں ملے گا کہ وہ رخصتی کرا لے. سو اس کے اوپر جو ہے پھر وہ محل غیر مدخولہ والا اور اس تمام چیزیں وہ ہوں گی، وہ ایک علیحدہ بحث ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ جس کو کہا جاتا ہے اس کا پورا نام ہے الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار. امام ابن ابی شیبہ کی طرف سے کتاب الطلاق، حدیث کا نمبر 17838، چوتھا والیوم، 65واں صفحہ. یہ آگے ساری تفصیل ہے. یہ 1999 میں یہ پرنٹ ہوئی ہے. والدہ والد یا بھائی کے لیے نفلی روزہ توڑنا. والد یا والدہ کے سوا اگر کسی کے لیے نفلی روزہ عذر کے تحت توڑنا پڑے تو اس کا وقت زوال سے پہلے کا ہے. اس کے بعد نفلی روزہ نہ توڑے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا، ٹھیک ہے جی. اگر والدین میں سے کسی ایک کے لیے نفلی روزہ توڑنا پڑے، ماں کے لیے یا باپ کے لیے، تو اس کا وقت عصر تک متعین کیا گیا ہے. عصر کے بعد نفلی روزہ نہ توڑے، ٹھیک ہے. یعنی اگر پیرنٹس کی وجہ سے مدر یا فادر کی وجہ سے روزہ توڑنا پڑے، ان کے کہنے پر یا کسی وجہ سے کوئی بھی ریزن بن جائے تو پھر اس کے لیے عصر تک کا ٹائم ہے. اگر پیرنٹس کے علاوہ کوئی ہو تو اس کے لیے روزہ توڑنے کا ٹائم، نفلی روزہ توڑنے کا ٹائم زوال سے پہلے تک کا ہے، ٹھیک ہے. اس غائط کو نہر اور سراج میں کی طرف منسوب کیا گیا ہے. یہاں کوئی چیز ورڈ مس ہو گیا مجھ سے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ افطار کے وقت کا قریب ہونا انتظار کے ضرر کو اٹھا لیتا ہے. یعنی اس کے بعد ٹائم ہی اتنا نہیں بچتا تو پھر روزہ توڑنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اس لیے عصر سے پہلے والدین کے لیے توڑا جا سکتا ہے، مگر والدین کے علاوہ جو ہے وہ زوال سے پہلے توڑا جا سکتا ہے. اگر بھائیوں میں سے کسی نے دعوت کی تو روزہ توڑنا مکروہ نہیں اگر رمضان کی قضاء کے سوا کوئی روزہ رکھا ہو. یا در المختار میں ہے، لیکن ظاہریہ میں ہے کہ رمضان کے قضاء روزے کا افطار کرنا مکروہ نہیں کیونکہ اس کا حکم رمضان کا حکم ہے. امام ابو یوسف نے کہا کہ قضاء، کفارہ اور نظر کے روزے میں وہ افطار کر دے. یعنی اگر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے قضاء رمضان کا، یعنی رمضان کا جو روزہ رہ گیا تھا وہ رکھا ہوا ہے، اس نے قضاء کی ہوئی ہے،
یا کفارے کا روزہ رکھا ہوا ہے یا نظر کا روزہ رکھا ہوا ہے، یا کوئی ویسی نفلی روزہ سمپلی رکھا ہوا ہے جیسے کہ یہ جمعرات کے اور سوموار کے ہوتے ہیں، یا جو ایام بیت کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 13 14 15 چاند کی جو ہے، تو ان کو جو ہے وہ اگر توڑنا پڑے کسی شرعی عذر کی وجہ سے تو توڑ دے پھر، ٹھیک، اسی پہ ہی جو ہے وہ فتویٰ دیا جاتا ہے یہ امام ابو یوسف والا جو اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھے گی مگر جب خاوند کو کوئی ضرر نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل ایسا ہے کہ خاوند اس کا جو ہے وہ سعودیہ میں کام کر رہا ہے اور اس نے یہاں نفلی روزہ رکھنا ہے تو خاوند کو فون کرے گی میں نفلی روزہ رکھ لوں اور وہ کہے نہیں رکھنا، سمجھے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر خاوند موجود ہے اور اس کے حق تلفی کا خطرہ ہے، یعنی اس کو بیوی کی ضرورت محسوس ہو گئی ہے، تو اگر بیوی اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرے گی تو وہ گناہ میں جائے گا۔ یہ بیسک تھیم ہے نفلی روزے کی اجازت کی، اس سے ادھر ادھر کچھ نہیں ہے۔ صرف اور صرف جو خاوند کا حق ہے وہ پورا ہو تاکہ وہ گناہ میں ملوث نہ ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر خاوند موجود ہے اور عورت نے نفلی روزہ رکھنا ہے تو پھر وہ خاوند سے پہلے پوچھ لے، ٹھیک ہے، خاوند اجازت دے دے رکھ لے۔ لیکن اگر خاوند ہے ہی نہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، یا وہ آفس میں ہے اور اس نے آنا بھی رات کو ہے، یا وہ دکان پہ اس نے آنا بھی رات کو ہے، ٹھیک ہے، یا وہ کسی دوسرے شہر میں ہے یا کسی دوسرے ملک میں ہے، تو ان 4 صورتوں میں سے 2 تو بڑی سیدھی ہیں کہ جو باہر ہے یا دوسرے ملک میں ہے یا دوسرے شہر میں ہے اس میں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں تک ہے وہ نوکری والے پہ، ٹھیک ہے، اور جہاں تک ہے وہ اپنے شاپ یا کاروبار پہ، ٹھیک ہے، تو ان 2 صورتوں میں وہ خاوند سے پوچھ لے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جلدی چھٹی کر کے آ جائے۔ جہاں احتمال ہے کہ خاوند آ سکتا ہے وہاں پہ وہ پوچھ لے، جہاں پہ آؤٹ رائٹلی کوئی چانس ہی نہیں ہے اس کے آنے کا، ٹھیک ہے، وہاں پہ اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اور وجہ بتا دی ہے کہ وجہ ہے خاوند کا حق پورا ہونا تاکہ وہ گناہ میں ملوث نہ ہو۔ اگر خاوند نے عورت کو نفلی روزہ توڑوا دیا تو خاوند کی اجازت سے قضا کرنا واجب ہے۔ یعنی اگر عورت نے بغیر پوچھے رکھ لیا روزہ اور خاوند جو ہے وہ جن کی طرح وارد ہو گیا، ہاں، اور اس نے کہا تو نے نفلی روزہ توڑا، مجھے تو تیری ضرورت ہے لہذا تو نفلی روزہ توڑ دے، بیوی توڑ دے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اب وہ جو شروع کیا نفلی روزہ اس کو پورا بھی تو کرنا ہے نا اس کو۔ اب اس کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ خاوند کی اجازت سے قضا کرے۔ جب وہ اس نفلی روزے کی قضا کرے گی تو پھر پہلے خاوند سے اجازت لے لے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ قضا اس کی کرے، یا خاوند سے جدائی کے بعد قضا واجب ہوگی، یعنی یا تو خاوند فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے، ٹھیک ہے، اس دونوں صورتوں میں قضا واجب ہو جائے گی کہ جو نفلی روزہ اس کا رہ گیا تھا وہ، یہی حال جو ہے وہ غلام کا ہے، سیم غلام کا ہی ہے کہ وہ پھر قضا تب کرے گا جب یا تو وہ آزاد ہو جائے یا اس کا مالک جو ہے فوت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے مسائل یہ ہیں، خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا بیوی کے لیے مکروہ ہے، یہ ہم نے ڈسکس کر لیا، ٹھیک ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اگر بیوی نے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھ لیا تو اس کے لیے شروع کیا گیا نفلی روزہ توڑنا جائز ہے، یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں ابھی، تاکہ معصیت کو دور کرے، کیونکہ کہا گیا ہے نا کہ وہ خاوند کی اجازت کے بغیر مت رکھو روزہ، تو یہ نافرمانی میں آ جائے گا۔ اس میں وہ نفلی روزہ بھی شامل ہے جو واجب ہو گیا تھا، یعنی جو شروع کیا گیا تھا لیکن وہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ پاک نہیں رہی تو وہ روزہ تو نہیں رہا نا اس کا، اب اس نے وہ قضا تو کرنا ہے نا، کیونکہ نفلی روزہ شروع کر دیا تھا اس نے
روزہ شروع ہو گیا تھا، رکھ لیا تھا اس نے، تو اب اس کا دوبارہ رکھنا تو واجب ہے. اب اس میں وہ بھی شامل ہو جائے گا، اس نفلی روزے کی قضا بھی شامل ہو جائے گی، اور اس کے لیے اس کو اجازت کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بات. البحر میں القنیہ سے نقل کیا گیا ہے، خاوند کو حق حاصل ہے کہ بیوی کو ہر اس چیز سے منع کر دے جس کا وجوب عورت کی طرف سے ہے، جس طرح نفل، نظر اور یمین، نہ کہ اس سے منع کرے جس کا وجوب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی نفلی روزہ رکھنا یہ عورت کی اپنی طرف سے ہوتا. نظر اس نے مانی ہوئی تھی، اس کا روزہ جو ہے اگر اس نے مانی ہوئی تھی تو یہ بھی اس نے خود مانی تھی نظر، تو یہ عورت کی طرف سے ہے. قسم توڑ دی کسی وجہ سے اور اس کے جو کفارے کے روزے ہیں وہ رکھنے پڑیں، تو یہ بھی عمل جو ہے یہ عورت کی طرف سے ہے. لیکن جس کا وجوب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، یعنی جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے کہ اگر وہاں مریض اور مسافر اگر روزہ نہ رکھے تو باقی دنوں میں اس کا شمار پورا کرے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. تو پھر اس میں قضاء رمضان جو ہے اس کے اندر خاوند کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بیوی کو منع کرے کہ تم یہ روزہ نہ رکھو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات. جو چیز عورت کی اپنی طرف سے شروع کی جانی ہے یا اپنی اس کی مرضی سے کی گئی ہے، جیسے یہ 3 مثالیں دی گئیں، نفل، نظر اور یمین کے روزے، تو اس میں تو خاوند اس کو کہہ سکتا ہے کہ تو نہ رکھ. لیکن اگر عورت کہے کہ میرے رمضان کے جو روزے رہ گئے تھے، 6-7 روزے رہ گئے تھے، وہ میں نے رکھنے ہیں، تو پھر اس میں خاوند منع نہیں کر سکتا اس کو. کلیئر ہو گئی بات؟ کچھ فائدہ بھی ہوا ہے نہیں؟ اسی طرح غلام ہے، مگر جب غلام اپنی بیوی سے زہار کر بیٹھے تو آقا اسے زہار کا کفارہ روزہ کر رکھنے کے سے منع نہیں کرے گا، کیونکہ عورت کا حق اس کے ساتھ معلق ہے. زہار ہم نے طلاق کے ساتھ پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اگر ایسی صورت ہو جائے تو پھر اس کے اندر غلام جو ہے اس کو ضرورت نہیں ہے اپنے آقا کی اجازت کی، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ رکھے. ٹھیک ہے، خاوند کو کوئی ضرر نہ ہو، یہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ اگر عورت وطی کے قابل ہے تو خاوند کو وطی سے روکنا خاوند کو ضرر پہنچاتا. اس کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر خاوند بیوی کو نفلی عبادت یا کفارات سے روکے. ٹھیک ہے، وہی کہا تھا کہ ایک وجہ یہ ہے بس اس کی. لہٰذا اگر خاوند مریض ہو، مسافر ہو یا حج اور عمرہ کے احرام باندھے ہوئے ہو تو اس سے بیوی کو نفلی روزہ رکھنے سے منع کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ وہ مریض ہے تو وہ اپنا علاج کرے ان کاموں میں پڑنے کی بجائے. ٹھیک ہے، یا وہ مسافر ہے، گیا ہوا جیسے سفر پہ ہے، تو اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا بیوی کو پیچھے فون کر کے گیا تو نے روزہ نہیں رکھنا، بقائے کو نہیں رکھنا بھائی. ٹھیک ہے، تو وہاں ہے، رائٹ. اور اسی طرح حج اور عمرہ کا جب احرام باندھو تو احرام میں تو ویسے ہی منع ہے. تو لہٰذا ان صورتوں میں وہ بیوی کو نفلی روزہ رکھنے سے منع نہیں کر سکتا، اور اگر وہ منع کرے تو عورت کو یہ حق ہے کہ وہ خاوند کی بات نہ مانے. ٹھیک ہے، نیل پڑ جائے گا منہ پہ، میں بتا رہا ہوں. اس نے کسو نہ مارا، وہ نیل تو پڑنا ہی ہے نا. ٹھیک ہے، اگر عورت نے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی حج کا احرام باندھا تو خاوند کو حق حاصل ہے کہ اس کا احرام کھلوا دے. اسی طرح نماز کا معاملہ. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات. نفلی نماز، فرض نماز نہیں، نفلی نماز، کہ اگر وہ نفلی نماز کو پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور خاوند کو اس کی ضرورت پڑ گئی ہے تو خاوند اس کی نماز توڑوا سکتا ہے، وہ اپنا کام پورا کر کے اس کے بعد نفل نماز پڑھ لے. ٹھیک ہوگی بات. لیکن فرض میں نہیں کر سکتا، واجب میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، سنت موقدہ میں نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ بھی نفل ہی ہے، لیکن اس میں کیونکہ تاکید آئی ہوئی ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں فقہ پڑھی، ہم نے جی ہمیں بڑا پتہ ہے فقہ کا، وہ اس کی باریکیاں بہت ہیں. یا خاوند سے جدائی کے بعد قضا واجب ہوگی، جیسے ہم نے اوپر پڑھا. یعنی چاہیے کہ بینونت، یہ اس کا عربی ورڈ ہے، البینونہ، یعنی جدائی چاہے صغرا ہو یا کبرا ہو. صغرا سے مراد کیا ہے؟
کہ طلاق رجعی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ طلاق رجعی میں قضا نہیں کرے گی، کیونکہ کسی وقت بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور رجوع طلاق رجعی میں صرف ایسے اس نے ہاتھ بھی لگا لیا نا تو رجوع ہو جائے گا، ٹھیک ہوگی بات۔ اس کی بہتر وضاحت یہ ہے کہ جب طلاق کے بعد رجعت کی امید ہوتی ہے تو قضا نہیں کر سکتی، وہ ویٹ کرے گی، جب اس کا وہ عدت کا ٹائم گزر گیا اور اس نے رجوع نہیں کیا خاوند نے، پھر وہ اپنا قضا کا روزہ رکھ سکتی ہے، اس میں اس کو اس کی خاوند کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد تو وہ نکاح بھی کر سکتی ہے جہاں چاہے، وہ تو بات ختم ہو گئی۔ لیکن جب رجعت کی امید نہ ہو، جیسا کہ طلاق مغلظہ میں ہوتا ہے، تو قضا کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ہاں، یعنی جب طلاق بائنہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس میں رجوع کی گنجائش رہتی ہے، لہٰذا اس کا اطلاق جو یہ جدائی کبریٰ والی ہے نا، یہ والی، یہ البینہ الکبریٰ، یہ والی جو ہے یہ صرف طلاق مغلظہ میں آتی ہے، یس، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنے، وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، عملت السوء وظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔